اب میں اپنے انتہائی محترم عوامی ورکر پارٹی کے خرم علی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دوستوں، یہ پہلی دفعہ تو یہاں مظاہرہ ہو نہیں رہا، اب تو یہ آئے دن کا مسئلہ بن گیا ہے کہ بلوچستان سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور خاص کر طلبہ کو اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے یسو کے طلبہ کو اٹھایا جاتا تھا، آج مختلف طلبہ تنظیمیں آ گئی ہیں۔ جب یسو پر پابندی لگی ہے، اب ان تنظیموں سے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ داد فریاد بے سود ہے، داد فریاد کا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ ریاست کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں کو بندوق کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا، ان کی ریسورسز پر زیادہ عرصے بندوق کے زور پر جو ہے وہ قابض نہیں ہوا جا سکتا، مگر وہ اس کے پاس ایک ہی طریقہ، وہی طریقہ جو اس نے مشرقی پاکستان میں استعمال کیا تھا، وہی طریقہ بلوچستان میں استعمال ہو رہا ہے، اور کم و بیش وہی طریقہ سندھ میں استعمال ہو رہا ہے، پختونخوا میں استعمال ہو رہا ہے۔ وہی طریقہ وہ لوگوں کو بے دخل کرنے میں استعمال کر رہے ہیں، وہی طریقہ وہ کسانوں کو زبردستی بانڈڈ لیبر میں استعمال کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہی طریقہ یہاں کی فیکٹریوں میں ہے کہ جہاں پر وہ اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پوری یہ ریاست ہے اس کا طریقہ کار آج ہماری سمجھ میں آ چکا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف احتجاجوں سے، صرف اپنی آواز اٹھانے سے شاید معاملہ نہ بنے۔ معاملہ وہاں سے بنے گا کہ جس کی نشاندہی وہاں بلوچ صاحب نے کی۔ یہ بڑا اہم ہو گیا ہے کہ جو مظلوم قومیں ہیں، جو مظلوم طبقات ہیں، جو مظلوم مذاہب ہیں، جو مظلوم جنس ہیں، یہ سب آپس میں ایک اتحاد بنائیں۔ اس اتحاد کے بغیر ہمارے لیے آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ریاست، اس ریاست سے اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی قسم کی، کسی عدل کی، کسی چیز کی امید کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر۔ یہ نظام صرف ایک چیز جانتا ہے، یہ ریاست صرف ایک چیز جانتی ہے، اور وہ ہے استحصال کرنا، قوموں کا استحصال کرنا، طبقات کا استحصال کرنا، مختلف مذاہب کا استحصال کرنا، مختلف فرقوں کا استحصال کرنا۔ آپ دیکھیں کس کس طرح کے مسنگ پرسنز ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں، یعنی کہ کسی کو مذہب کے نام پر مسنگ کر دیا جاتا ہے، کسی کو قوم کے نام پر مسنگ کر دیا جاتا ہے، کسی کو صرف اس بات پر مسنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ سوال کر لیا کہ یہ جو فوجی ہیں ان کا گٹر صاف کرنے سے کیا کام ہے، اور اگر ان کا گٹر کا صاف کرنا جو ہے وہ فوجی کا کام ہے تو پھر حفاظت کرنا جو ہے وہ ان کا کام کیوں نہیں ہے جو گٹر صاف کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ ریاست وہی ریاست ہے کہ جو انگریزوں کی بنائی ہوئی ریاست، اس کے چلنے کا ایک ہی طریقہ آتا ہے، اور یہ جو دونوں ریاستیں جن پر مذہب سوار ہوا سب کانٹیننٹ کی، یہ اسی لیے کی گئیں تاکہ جو اوریجنل قومیں ہیں یہاں کی ان کو آزادی نہ مل سکے، ان کو ان کا حق نہ مل سکے، ان کو محکوم رکھا جا سکے۔ تو جب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاستیں اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ سامراج کا غلبہ یہاں پر قائم رہے، جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ریاستیں، ان میں مذہب کا لبادہ اس لیے اڑایا گیا ہے تاکہ یہاں کی قوموں کو محکوم رکھا جا سکے، تو پھر آگے بڑھنے کے لیے ایک متحدہ محاذ ناگزیر ہو جاتا ہے۔
اور اس متحدہ محاذ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم مارکسسٹوں پر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں، کہ ہمیں یہ بات آگے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ قومی سوال کو اٹھائے بغیر پاکستان کا طبقاتی سوال سولو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس چیز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم قوموں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کریں، کیونکہ جب تک ہم اس فلسفے کو لے کر عام آدمی کے پاس نہیں جاتے تب تک یہ جڑت نہیں ہو سکتی، تب تک لوگ آپس میں جڑ نہیں سکتے۔ یہ کام یا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم بلوچ قوم پرستوں پہ نہیں ڈال سکتے، اس کی ذمہ داری ہم سندھی قوم پرستوں پہ نہیں ڈال سکتے، اس کی ذمہ داری ہم بلوچ قوم پرستوں پہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ جس کرب میں مبتلا ہیں، جس عذاب میں مبتلا ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس طبقاتی اینگل کو سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم جب طبقات کی بات کرتے ہیں تب ہم نہیں بات کر پاتے کہ قومی استحصال کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے یہ عہد کرتا ہوں کہ میری کوشش رہے گی کہ وہ پیغام جو کریمہ کا پیغام تھا، جو وہ لے کر بلوچستان سے کراچی آئی تھی اور اس کے بعد پوری دنیا تک گئی تھی، کہ باقی قوموں کے محکوم لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکے، بتایا جا سکے کہ بلوچستان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے بلوچستان کا مسئلہ ان کے اپنے مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس پیغام کو میں یہاں کے محروم طبقات تک لے کر جاؤں، باقی محروم قوموں تک لے کر جاؤں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اپنی حدیں پار کر چکا ہے۔ اس کا حل اس نظام کے اندر نہیں ہے، اس کا حل یہ جس طرح سے یہ ریاست قائم ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کا حل صرف اس ریاست میں قائم ہو سکتا ہے جو ایک انقلاب کی صورت میں آئے اور جو ہر قوم کو حق خود ارادیت کے ساتھ ساتھ حق علیحدگی کا حق دیتی ہو، جس میں جو ہے وہ ہر قوم کو علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہو۔ بہت شکریہ۔ انچوش کہ میں بعض عزت قابل مردمی وہ ہر وعدہ یک بلوچ نہیں بلے ہر وعدہ بلوچ گواہ شریکن او ہر وعدہ بلوچ ما ہم کوپا گشتا تک ما سکا دل رنجی چاہی واسطہ کہ آگاں یک چوکی میکرا وانگا روت گڑا آئی واسطہ واپسیا کہ بارے میں لوگا رساں کہ نہ رساں، یک بلوچی واسطہ لوگا رسگ یک بلائے گا پی واپسیا، پرچہ کہ وتی جندے لوگا بھی محفوظ نہیں، وتی جندے گسا محفوظ نہیں، وتی جندے ہلکا محفوظ نہیں، وتی جندے دمکا محفوظ نہیں۔ گڑا ماں ہمیں سمجھے کہ تیرا شکوہ بھی بجا میری شکایت بھی درست، تیرا شکوہ بھی بجا میری شکایت بھی درست، رنگ ماحول بدلنے کی ضرورت بھی درست۔ کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر، کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر، حکمرانوں کے غلط دعووں کی تردید نہ کر، تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے، تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے، اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں، اور یہ حق کسی تاریخ کی خیرات نہیں۔ تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے دے کر ظلم کی خاک میں اس حق کا شجر بویا تھا، تیرے اور میرے رفیقوں نے، تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے دے کر ظلم کی خاک میں اس حق کا شجر بویا تھا۔ سالہ سال میں جو برگ و ثمر لایا ہے، اپنا حق مانگ مگر ان کے تعاون سے نہ مانگ، اپنا حق مانگ مگر ان کے تعاون سے نہ مانگ جو تیرے حق کا تصور ہی فنا کر ڈالیں، جو تیرے حق کا تصور ہی فنا کر ڈالیں۔ ہاتھ اٹھا اپنے مگر ان کے جلوں میں نہ اٹھا، جو تیرے ہاتھ تیرے تن سے جدا کر ڈالیں۔ خواب آزادی انسان کی یہ تعبیر نہیں، یہ وطن تیرے میرے نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا بلوچستان تھوڑی ہے۔
اب میں ڈیموکریٹک یوتھ فرنٹ کے جی ایس جنرل سیکریٹری نغمہ شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ کامریڈ. ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہی کہو؟ جیسے یہاں پر آنے والے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ایک عرصے سے یہاں پہ دیکھتے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے، کراچی پریس کلب کے سامنے، لیکن آخر یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جبری گمشدگی کا. جن لوگوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج ریاست کے زندان خانوں میں، ٹارچر سیلوں میں ہیں، جن کو اٹھا کے مسنگ کر دیا جاتا ہے. اپنے حقوق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے بات کرتے ہوئے یہ ریاست کہتی ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ ایک جو کالونیل مائنڈ سیٹ ہے اس ریاست کا کہ آپ جتنا جبر کریں گے. آپ پچھلے صرف 10 دنوں میں دیکھیں، پچھلے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے صغیر بلوچ کو کراچی یونیورسٹی کی کینٹین سے اسی طرح جبری گمشدگی کر دی گئی تھی، اور کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بار بار پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ جواب دیں. آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ہے، جہاں پہ آپ نے ایک عرصے سے رینجرز کو بٹھایا ہوا ہے، ہماری یونیورسٹیاں کم اور ملٹری کی چھاؤنی زیادہ لگتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا تھا. اور اسی طرح صغیر کی ایک احتجاج، ایک مظاہروں کے بعد بہت عرصے بعد وہ بازیاب ہوا اور آج کے بعد وہ چپ ہے. اسی طرح جس طرح سے بلوچستان یونیورسٹی میں وہ 2 اسٹوڈنٹ کو غائب کیا گیا ہے، کمپلیٹلی وہاں کا وی سی ذمہ دار ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے، وہاں کا ہوم سیکریٹری اور وزیر داخلہ اور آپ کے پرائم منسٹر عمران خان ذمہ دار ہیں. آخر کب تک بلوچ مائیں اپنے بچوں کو جنتی رہیں گی آپ کے زندان خانوں میں ڈالنے کے لیے؟ آپ جو ہے بار بار ان کے نوجوانوں کو، اب تو بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو بھی آپ اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے ملک سے محبت کریں. ایسا نہیں ہوگا. آپ ان کے وسائل پہ قبضہ کریں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کے جبر پہ مسلسل جبر کرتے چلے جائیں اور ہم جو ہے احتجاج بھی نہ کر سکے. آواز آپ جتنی دبائیں گے اس سے زیادہ بڑی آواز میں آپ کی آوازیں نکلنی چاہیے. تو جو لگتا ہے لوگوں کو کہ اس ریاست کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے جبر کرتے چلے جائیں گے اور بلوچستان کو فتح کر لیں گے، تو شاید یہ ناممکن ہے اور وہ خواب و خیالوں میں رہ رہے ہیں. جلد سے جلد تمام آل مسنگ پرسنز کو رہا کیا جائے. یونیورسٹیوں کو صرف اسٹوڈنٹ یا یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے حوالے کیا جائے اور اس وی سی کو معطل کیا جائے.